پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عاصم نے اپنے علاج کی وجہ سے کراچی کی صدارت کے عہدے پر کام کرنے سے معذرت کی تھی اور بحیثیت کارکن کام کرنے کا کہا تھا۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے قبل پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے ڈاکٹر عاصم کے استعفے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر عاصم صاحب نے ہی سب سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ غالباً ان کی کسی جانب سے آیا تھا کہ وہ اپنے علاج کے لیے باہر جا رہے ہیں اور کراچی کی صدارت کے عہدے پر مزید کام کرنے سے انہوں نے معذرت کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں پیپلز پارٹی کے کارکن کے طور پر کام کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی جو کارکردگی تھی، جو خدمات تھی، اس کو انہوں نے ریکگنائز کیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب جب علاج کے بعد واپس آئیں گے تو ان کو کوئی اور ذمہ داری دی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بہرحال اگر اب ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے ریٹن میں ریزگنیشن نہیں دیا ہے تو میرا خیال ہے اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں۔ سعید غنی نے صوبے میں صحت اور تعلیمی اداروں کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا، ہم نے کراچی شہر میں نہیں پورے صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے بہت بڑے پیمانے پر کالجز اور یونیورسٹیز قائم کی ہیں۔ یہ ممکن ہے، میں آپ کی بات کو رد نہیں کروں گا، ممکن ہے کئی جگہوں پر ابھی مسائل ہوں، لیکن جب اتنے بڑی پیمانے پر آپ ساری اس قسم کے منصوبے شروع کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کالجز کو بند کر دیں یا اپنا جو ترقی کا سفر ہے اس کو روک دیں۔ ہم نے کام کیے ہیں، ہم کام کرتے رہیں گے، جہاں جہاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے خود پر لگائے گئے الزامات کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ لینے کے لیے یہ ہمارے لیڈروں کے دروازے نہیں چھوڑتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی حق ہے کہ جو مرضی کہیں، لیکن یہ وقت ثابت کرے گا، اور یہ ظاہر الیکشن سے پہلے ہوتا ہے، یہ کچھ لوگ ادھر جائیں گے کچھ ادھر جائیں گے، لیکن حشر ان کا وہی ہونا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ان کی ضمانتیں 88 سے لے کر تک ضبط ہوتی نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 2018 میں اور بری طرح سے ضبط ہوں گی۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک ڈاکٹر صاحب آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے میری بھی گرفتاری کے پیشن گوئی کر دی ہے، اور میں کوئی 24-48 گھنٹے ہو گئے ہیں، پہلے ان کو میں فون کرتا رہا، اب وہ فون تو نہیں اٹھا رہے تھے، پھر میں نے ان کو میسیجز بھی کیے ہیں ٹویٹر کے تھرو کہ یہ میرا حق بنتا ہے کہ اگر آپ کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت ہے، کوئی انفارمیشن ہے، اس کا جواب دینے کا مجھے حق دیں۔ یہ صحافت کے بنیادی اصولوں کا تقاضا ہے۔ رکن صوبہ اسمبلی سعید غنی نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو میں مزید کہا کہ آپ نے میرے متعلق بات کی ہے، لوگ بھاگتے ہیں، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس کہ بھائی مجھے بلاؤ، مجھے بٹھاؤ اپنے سامنے اور میری جواب طلبی کرو، میرے اوپر جو بھی الزامات ہیں میرے سامنے رکھو، اور ان کا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن میں بن بلائے آج 8 بجے ان کے اسلام آباد اسٹوڈیو جا رہا ہوں اور وہاں ان کے دروازے پہ کھڑا رہوں گا۔ مجھے امید ہے اگر تھوڑی بہت ان کے اندر صحافت کی جو اصولوں کے تقاضے ہیں اس کا احساس ہے تو مجھے وہ یہ موقع دیں گے اور اتنی جرت کریں گے کہ مجھے سامنے بٹھا کے مجھے چارج شیٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ میرے وہ کون سے اثاثے ہیں جو بڑے حیران کن ہیں، جن کا ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے، اور وہ میرے کون سے جرائم ہیں جن کی بنیاد پر ان کے پاس یہ وہی نازل ہوئی ہے کہ جو ہے میں ہتھکڑیاں میرے لیے انتظار کر رہی ہیں اور میں گرفتار ہونے جا رہا ہوں۔ مجھے بتائیں، میں ان تمام چیزوں کا جواب اس کے منہ پر دینا چاہتا ہوں، اور پھر میں بتاؤں گا کہ جھوٹا کون ہے، ہتھکڑیوں سے کون بھاگتا ہے، لوگوں کے سامنے 24 گھنٹے بیٹھ کر جھوٹ کون بولتا ہے۔ تھینک یو۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔